ان کی قدر و قیمت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان ایام میں یہ جو 10 دن ہیں، ایک حدیث میں آیا ان ایام میں کوئی آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے سال بھر کے روزوں کے برابر ہوگا، یعنی ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر۔ یہ عظمت ہی نہیں آتی۔ اور ان 10 راتوں میں کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ بڑی عظمت ہے نا، ایک دن کا روزہ رکھے تو سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب، ایک رات میں شب بیداری کر رہا ہے تو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب۔ تو بڑے فضیلت والے ایام ہیں، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، جتنی زیادہ ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں البتہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اس کی اور اہمیت ہے، وہ نفل روزوں میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ رکھا ہے اور روزے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ 9 تاریخ جو عرفہ کا روزہ ہے، خود عرفہ کی بھی فضیلت ہے، عرفہ کی دن کی بھی فضیلت ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ باقی اس سے پہلے کے جو ایام ہیں، ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ 1 سال وہ جو گزشتہ سال کا تھا وہ، اور 1 سال وہ جو آئندہ سال آنے والا ہے۔ 2 سال کے روزوں کا، 2 سال کے گناہوں کی معافی اور 2 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب۔ 8 دن تک روزہ رکھتے ہیں، 1 سال کے روزے کے برابر۔ عرفہ کا روزہ اور فضیلت والا روزہ ہے، اور وہ مستحب روزہ ہے، رکھنا چاہیے۔ اور علماء نے وہ بھی، بعض علماء نے کہا جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، آئندہ 1 سال تک اس کے زندگی کی ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ لیکن علماء نے کہا چلو ٹھیک ہے، ضمانت نہیں بھی اگر ملتی ہے، اور جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اگر اس سال میں اس کا انتقال ہو جائے، انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ انتقال ہو۔ اور اگر انتقال نہ ہو، زندہ رہ گیا، تو بھی انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ زندگی ہوگی۔ تو فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال عرفہ کا روزہ بہت ہی اہمیت والا روزہ ہے، اس روزے کی اہمیت قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے اور اس روزے کو رکھنا چاہیے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کی جو شب آتی ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ عید الفطر کی شب ہے، عید الاضحیٰ کی شب ہے، شب قدر ہے۔ یہ راتیں وہ ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان راتوں کو عام طور سے ہم بازاروں میں، عید کی تیاریوں میں، دوسرے کاموں میں بلا وجہ کے ہم ضائع کرتے ہیں، بجائے ضائع کرنے کے ہم ان راتوں کو عبادتوں میں لگائیں۔ تو عرفہ کا روزہ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ، ہم سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک عمل وہ بھی ہے، اصل تو مجھے آج 2-3 باتیں خاص طور سے بیان کرنی تھی اور کرنی ہے۔ ایک تو قربانی کے بارے میں، کیونکہ یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے۔ 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں صاحب نصاب پر اللہ نے قربانی کو واجب کیا ہے، اور یہ ایسا وجوب ہے جو سال میں ذی الحجہ کے 10، 11، 12 تاریخ کو ہی کیا جا سکتا ہے۔ کبھی اور کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی چاہے بکرا ذبح کر کے گوشت کو صدقہ کر سکتا ہے، لیکن قربانی کرنا چاہے تو ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کے علاوہ نہیں کر سکتا ہے۔
یہ ان ایام میں ہی اللہ نے اس قربانی کو مشروع کیا ہے، تو صاحب نصاب کے لیے قربانی ہے۔ تو مجھے قربانی کے بارے میں عرض کرنا ہے، اور خاص طور سے SIR کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بارہا اس کا تذکرہ ہوتا رہا۔ گزشتہ جمعہ ہی وہ بڑے سرخیوں کے ساتھ اخباروں میں وہ آیا تھا کہ SIR شروع ہونے جا رہا ہے، کرناٹک میں بھی، دوسرے اسٹیٹ میں تو ہو چکا ہے، اور اس کا جو نتیجہ آیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو مسلمانوں میں بیداری ہونی چاہیے۔ SIR کرناٹک میں شروع ہونے جا رہا ہے 30 جون سے 29 جولائی تک، ایک مہینے کے درمیان پورے کرناٹک میں اور دوسرے اسٹیٹ میں بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ SIR کروا رہا ہے۔ SIR کیا ہے؟ آپ حضرات کی نظر میڈیا پر ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، خبریں آ رہی ہیں، اخبارات ہیں، ٹی وی ہے، بہت کچھ چرچا ہو چکا ہے۔ ابھی بنگال میں جو SIR ہوا تو بنگال میں 27 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے گئے، اور رپورٹ کے مطابق جن 27 لاکھ ووٹروں کے نام الیکشن ووٹر سے فہرست سے جو کاٹا گیا ہے، 27 لاکھ میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جن لوگوں کے نام کاٹے گئے ووٹر لسٹ سے، صرف یہ نہیں کہ ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا، بلکہ آگے مسئلہ، ابھی الیکشن ہوا ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس میں نہیں ہے ہم ان کو نکالیں گے، باہر کریں گے، اس ملک سے بھگائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم کہیں گے کہ ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، اور ہمارے جاننے والے کہتے ہیں SIR اصل میں یہ NRC ہے۔ NRC بہت پہلے تحریک چلائی گئی تھی نا، پوری ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑا احتجاج ہوا تھا وہ NRC کے سلسلے میں، خیر اس کو روکا گیا۔ اب یہ چور دروازے سے SIR لایا گیا۔ SIR بھی جاننے والے کہتے ہیں NRC ہی ہے، یعنی مسلمانوں کا نام اس سے کاٹو، اور کاٹ دینے کے بعد پھر ثابت کرنا کہ ہم ہیں مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے SIR کا جو مرحلہ آنے والا ہے کرناٹک میں، اس سے پہلے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے کاغذات کو درست کر لیں۔ کاغذات میں کیا چاہیے؟ پہلے تو الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا تھا کہ آدھار کارڈ کو ہم نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کے مداخلت کے بعد کہا ٹھیک ہے چلو آدھار کارڈ کو بھی کسی درجے میں ہم مانیں گے، ساتھ میں آپ کے پاس پاسپورٹ ہے وہ بھی ثبوت ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی منظور ہے، یا آپ کے پاس میٹرک یا تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے کسی منظور شدہ یونیورسٹی کا وہ بھی قابل ہے، وہ چلے گا بہرحال۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ جب وہ SIR والے آئیں گے تو پھر آپ کو پورے طور پر ان کو وہ کاغذات دینا چاہیے، اپنا نام لکھانا چاہیے، اور جن لوگوں کے نام 2003 کے ووٹر لسٹ میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی کاپی بھی حاصل کریں، اور وہ بھی بتائیں کہ ہمارے پاس ہمارا نام پہلے سے ہے، اور یہ کاغذات بھی جمع کریں۔ تو SIR کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، بغیر کسی غفلت کا بے توجہی کے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، کیونکہ ان کے نظروں میں مسلمانوں کو اس سے کاٹو اور پھر اس کے بعد شہریت کے ثبوت کے لیے ان سے کہو، اور ایسی چیزیں وہ مانگتے ہیں جو ناممکن ہے، ایسے کاغذات۔ اس لیے SIR کے بارے میں بھی ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے بارے میں بھی مجھے عرض کرنا ہے جو سامنے کا مرحلہ ہے۔ تو ایک کام تو یہ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ 9 تاریخ کے، اور یہ عرفہ کا دن جو عرفہ کا روزہ عرفہ کا دن ہے بڑی اہمیت والا دن ہے، اتنی اہمیت ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں تھا، اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی بزرگ ہیں وہ بھی وہیں موجود تھے، اور حضرت جو ہے وہ عرفات میں بیان فرما رہے تھے، گھٹنوں کے بل ہیں اور اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کا دن اتنا اہم ترین دن ہے کہ شیطان جو ہے آج کے دن سے زیادہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ عرفات کے دن، یوم عرفہ میں شیطان سب سے زیادہ مایوس، چونکہ اللہ بے شمار انسانوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، اگر کسی امیر کے، کسی مالدار کے دروازے پہ اگر 10-20 ہزار آدمی مل کے جائیں اور 1 روپے کا درخواست کریں، 1 روپیہ دے دو، کیا وہ دینے سے انکار کرے گا؟ اتنے سارے لوگ، اور ظاہر سی بات ہے یہ میدان عرفات میں 25 لاکھ 30 لاکھ، اس زمانے میں تو کم ہوتا تھا، آج 25-30 لاکھ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، اور عرفات کے میدان میں ہر بندہ رو رہا ہوتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، بخشش کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر اپنی مغفرتیں مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت دے دے، ان کے مانگوں کو پورا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں 1 چھٹاک کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی، اللہ سب کو دے دے۔ تو عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور سبوں کو دیتے ہیں، لہذا بڑا اہم ترین ہے، ہمیں اس دن دعائیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کوئی کہے کہ بھئی ہم تو مانگ رہے ہیں، ایک زمانے سے نہیں مل رہا ہے، لیکن سوال یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے ہمارے سامنے نا، کہ جس دروازے پہ چلے جائیں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جب کبھی حج کے لیے احرام باندھتے، لبیک اللہم لبیک کہتے، غیب سے آواز آتی لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری لبیک منظور نہیں ہے، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی، وہ سنتے لیکن عمل کرتے۔ کہ جی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت کا خادم بھی ساتھ میں تھا، جب احرام باندھا انہوں نے لبیک پڑھا، غیب سے وہ آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری منظور نہیں ہے۔ تو خادم نے بھی سن لیا، اللہ نے سنا دیا اس کو بھی۔ تو خادم کہنے لگا اپنے حضرت سے، حضرت یہ جو آواز آئی ہے، آپ نے لبیک پڑھا، حج کی نیت آپ نے کیا، اور غیب سے آواز آ رہی ہے کہ حاضری منظور نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا تم نے بھی سن لیا؟ کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ فرمایا یہ میرا 50واں حج ہے، 50 سال سے یہ آواز میں سن رہا ہوں، میں لبیک پڑھتا ہوں، غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، منظور نہیں حاضری۔ تو خادم نے کہا حضرت جب حاضری منظور نہیں ہے کیوں مصیبت اٹھا رہے بلا وجہ؟ آپ 50 سالوں سے آ رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ حاضری منظور نہیں ہے، کیوں یہ مصیبت اٹھا رہے ہیں، چھوڑ دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا خادم سے نہیں، تمہارا مشورہ غلط ہے، میں 50 سالوں سے سن رہا ہوں اور حج کے ارکان ادا کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، وہ قبول کرے نہ کرے ان کا کام ہے، ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم کریں۔ بھائی مانگنا ہمارا کام ہے، ہم مانگنے والے ہیں، دینا اللہ کا کام ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ والے نے یہ کہا آواز بدل گئی۔ مولانا رومی کہتے ہیں پھر آواز آئی تمہاری عبادت تو تھنکی نہیں تھی، لیکن تمہاری یہ سوچ کہ میرے در کے علاوہ تمہارے لیے کوئی در نہیں ہے، جاؤ میں تمہاری اس تمام حجوں کو ہم نے قبول فرما لیا۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہمارا پرسان حال ہے، کون دینے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ساری دنیا مانگتا ہے، داتا تو صرف اللہ ہے، سب کے سب مانگنے والے ہیں۔ اور دیکھنا ہو تو جا کے آپ حرم میں دیکھ لیں، عرفات کے میدان میں دیکھا ہوگا، بادشاہ ہو، وزیر ہو، بڑے سے بڑا انسان ہو، مالدار ہو، ارب پتی ہو، ہر آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب ہر آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک فقیر تھا، بھیک مانگنے والا، مانگتے مانگتے وہ کسی مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اس نے مسجد کے دروازے پہ آواز دینا شروع کیا، بھائی اللہ کے لیے کچھ دو مجھے۔
کچھ صدقہ خیرات. تو کسی نے کہا بھائی یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو مسجد ہے، تم اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو، کسی انسان کا گھر نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا اللہ کا گھر ہے؟ کہا اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا، اپنے کٹورے کو، اپنے کشکول کو اس نے پھینک دیا کہ اللہ کے در کے سامنے آ گئے تو کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ عادت اگر ڈال لے ہم کو اللہ سے ہی لینا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، تو یقینی طور پر اللہ اس کی حاجتیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو بہرحال یہ عرفات کا دن آ رہا ہے، بڑا اہم ترین دن ہے، ہمیں اس میں روزہ رکھنا چاہیے اور مانگنا چاہیے، اللہ کے سامنے رو کر گرانا چاہیے. اور دوسری بات تکبیر تشریق. آپ حضرات جانتے ہیں، خصال عرض کرتا ہوں، پھر بھی یاد دکھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ تقریباً 20 پر 3 نمازیں ہیں. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے جو 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے. اور یہ واجب جو ہے ہر حال میں ہے. آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تو بھی واجب ہے، اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہو تو بھی واجب ہے، مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بھی پڑھنا واجب ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو تو بھی یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور مردوں کے لیے بھی واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. مرد حضرات جو مسجد میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہوتی ہے، کوئی بھول گیا دوسرے نے پڑھا، یاد آ گیا پڑھ لیا کرتے ہیں. لیکن عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اکثر یاد نہیں رہتا ہے. حالانکہ علماء کے 2 قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں عورتوں کے لیے تکبیر تشریق کے وہ کلمات کا کہنا واجب ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں واجب نہیں مستحب ہے. لیکن بہتر یہ ہے پڑھ لیں، واجب ہے تو ادا ہو جائے گا، مستحب ہے تو بھی بہتر ہے. عورتوں کو بھی کہہ لینا چاہیے. اور عورتوں کو اکثر یاد نہیں رہتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے. علماء نے کہا جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں یہ دعا لکھ کے سامنے اگر لٹکا دیں تو بخود یاد رہے گا. تو بہرحال یہ تکبیر تشریق ہے جو ادا کرنا ہے. اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، چوتھی چیز جو اہم ترین ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے. یہ قربانی اور حج یہ 2 ایسی عبادت ہے جو اللہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے. حج بھی کوئی کرنا چاہے اگر ان ایام کے علاوہ کبھی اور نہیں کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، عرفات کا میدان ہے، سال بھر عرفات کا میدان ہے، وہیں جمرات کھڑے ہوئے ہیں، وہی مزدلفہ ہے، وہی منی ہے. کوئی آدمی عرفات میں جا کے سال بھر پڑا رہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، ہے نا. عبادت کب ہے؟ جب اللہ کہے کہ 9 یہ ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آنا ہے، اب آنا عبادت. 359 دن تک عرفات کا میدان ہے، کوئی جا کے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جمرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی سال میں کبھی بھی جا کے پتھر مارے، ظاہر سی بات ہے کوئی ثواب نہیں ہے. جن ایام میں اللہ نے کہا تو حج انہی ایام میں ہونا ہے، اسی جگہ پہ ہونا ہے. اور قربانی کے لیے بھی اللہ نے انہی ایام کو مخصوص کیا ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے. یہ 3 دن قربانی کے لیے خاص ہے. اور جو حضرات صاحب نصاب ہیں ان کو بہرحال ان کے لیے قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کرنی چاہیے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قربانی جو کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. صحابہ نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ
ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہم کو کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کی جسم پہ بال ہے، بعض جانور ایسے ہیں قربانی کے جن کے اون ہوتے ہیں، اون اور باریک ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بال کے بارے میں جواب دیا، تو صحابہ نے پوچھا فَصُوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جن جانوروں کی جسم پہ اون ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی ہر اون کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کتنے بال ہیں، کتنے اون ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوستو اور بزرگوں، قربانی کا مسئلہ ایسا ہے جو آج کا نہیں ہے، یہ جب سے چلا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی کیا ہے، اور قرآن میں حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، ہم کو نہیں معلوم، لیکن بہرحال قربانی واجب ہے۔ سہارنپور ضلع میں ایک پنڈت رہتا تھا، پڑھا لکھا پنڈت تھا، اسلام کے بارے میں جانتا تھا، اسلام کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں اس نے پڑھی تھی، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کہتا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جانتے ہیں اس بات کو۔ کلمہ شہادت ایک تو بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر صاحب استطاعت کے لیے حج ہے۔ 5 بنیاد ہے۔ وہ پنڈت یہ کہا کرتا تھا اپنے لوگوں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، عام طور سے وہ دیہات کا علاقہ تھا اور مسلمان وہاں پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ 5 چیزوں پر جب اسلام کی بنیاد ہے، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ قربانی کہاں سے لے آئے اٹھا کر؟ بھائی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، حدیث بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر بنیاد ہے، یہ قربانی کہاں سے اٹھا کے لے آئے؟ وہ اعتراض کیا کرتا تھا۔ بولنے والے مسلمان ہوتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جواب دیں۔ تو دارالعلوم دیوبند قریب میں ہے، تو جا کے انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ ایک پنڈت ہے جو بڑا اعتراض کرتا ہے۔ ظاہر ہے بڑے علماء کہاں جائیں گے؟ وہاں کے ایک سفیر تھے مولانا غفران صاحب غالباً، وہ حافظ قرآن تھے، بس ان کا کام سفارت کرنا تھا، دارالعلوم کے لیے چندہ کرنا تھا، تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں تھے وہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی جا کے اس پنڈت کا جواب دیجیے، بھائی کوئی بڑا عالم ہوتا، کوئی بڑا ہوتا تو جواب دیتے۔ وہ گئے، لیکن بہرحال لہیم شہیم تھے، ان کا کرتا پائجامہ دیکھنے میں بڑا عالم لگتے تھے۔ تو مسلمان جو وہاں کے تھے پڑھ کے لے گئے پنڈت کے پاس کہ یہ سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا بولو کیا بات ہے؟ کہا بھئی یہ قربانی جو کرتے ہیں، اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، یہ تو ظلم ہے اور اسلام کی بنیادی احکام میں تو ہے بھی نہیں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تو حافظ غفران صاحب نے کہا دیکھو اسلام کی بنیاد صرف 5 چیزوں پر نہیں ہے، میرے تو بڑا 5 چیزوں پر ہے، میری بنیاد ٹھیک ہے وہ حدیث ہے، لیکن اسلام میں اور چیزیں بھی فرض ہیں، اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں فرض ہیں۔ کیا فرض ہے؟ تو انہوں نے اپنے طور پر سمجھایا اسلام میں ایک بڑا فرض ہے جہاد فی سبیل اللہ، ضرورت پڑے اللہ کے لیے تو جان قربان کرو، ضرورت پڑے اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، دین و ایمان کے لیے ضرورت پڑے تو جہاد کرنا پڑتا ہے، اسلام میں فرض ہے جہاد۔ پنڈت نے کہا جہاد سے قربانی کا کیا تعلق ہے؟ تھے اس کی زبان میں سمجھائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے جہاد کا موقع تو کبھی 50 سال 100 سال 200 سال پہ موقع ملتا ہے، جہاد خیروں سے ہوتا ہے، اب وہ موقع ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے 50 سال 100 سال 200 سال کے بعد موقع ملتا ہے کہ میدان جہاد میں خیروں سے ہم لڑیں، قتل و قتال ہو، وہ موقع تو نہیں رہتا ہے۔
اس لیے کیا کرتے ہیں، ہر سال ہم ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ ذہن تازہ رہے۔ اس نے اپنے طور پر سمجھایا، لیکن بات دراصل یہ ہے قربانی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو واجب کیا ہے۔ ہر امت، حضرت آدم علیہ السلام سے اگر لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے قربانی کا سلسلہ جاری ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں حابیل قابیل کے واقعے میں سب سے پہلی قربانی جو حابیل نے کیا تھا، اور اس زمانے میں قربانی کے بارے میں معلوم کیا ہوتا تھا کہ بہرحال قربانی قبول ہو گئی تو آسمان سے آگ آتی اور جلاتے بھی، سمجھتے قربانی واجب، قربانی اللہ نے ادا قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی ہے، ہر زمانے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خاص بات ہوئی کہ اللہ کا حکم آیا، خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں، ابراہیم اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے صاحبزادے کو پیار کر رہے تھے، فرشتوں نے کہا الہ العالمین، آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ نے خلیل یعنی دوست بنا رکھا ہے، اور ابراہیم کے دل میں آپ کے علاوہ اپنے بچے کی زیادہ محبت ہے۔ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس کے دل میں، ابراہیم کے دل میں میرے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہے، لیکن چلو تم کو بتانے کے لیے میں دکھاتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ تمہاری عزیز چیز کو قربان کرو۔ اٹھے 8 تاریخ کو یوم ترویہ، 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ اس کا 2 مطلب ہے، ترویہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، تو جو حضرات حج کے لیے جاتے تھے ترویہ یعنی اپنے اونٹوں کو سیراب کر لیتے تھے، سیراب کرنے کو ترویہ، پانی پلا لیتے تھے، اونٹوں کو پانی جمع کر لیتے تھے تاکہ میدان عرفات میں پینے کا پانی ملنا بڑا مشکل تھا۔ یوم ترویہ پانی پلانے کا دن۔ لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 کی رات میں جو خواب دیکھا تھا نا، تو دوسرے دن 8 تاریخ کو سوچتے رہے اس کا کیا مطلب ہے۔ ترویہ غور و فکر کو کہتے ہیں، سوچ وچار کو کہتے ہیں۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ اپنے محبوب چیز کو قربان کرو۔ پھر اس کے بعد یوم عرفہ 9 تاریخ کو جان لیا، یوم عرفہ یعنی انہوں نے جان لیا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، اور 10ویں تاریخ یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ بیٹے کو لے کر چلے گئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا بیٹا ہے، اور اللہ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو براہ راست وہی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے وہی نہیں بھیجا، خواب میں دکھایا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، کوئی اور ہوتا تو تعبیر کر لیتا، خواب کی بات ہے نا بھائی، ڈائریکٹ وہی تو نہیں ہے نا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اور پھر اپنے صاحبزادے کو منہر لے گئے 10 تاریخ میں، اور جا کے انہوں نے قربان کیا۔ واقعات آپ حضرات جانتے ہیں، تو ہر امت میں یہ رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ ہر آدمی کے لیے، ہر صاحب نصاب کے لیے، استطاعت رکھنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک قربانی میں نے کہا، اور ہر سال صاحب نصاب کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تمتع اور قران کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے، اور وہاں بھی بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا، ایک صاحب حج کے لیے گئے ہمارے جاننے والے، تو انہوں نے فون کیا، مسئلے پوچھے، اور ساتھ میں یہ کہا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ حج کے سفر پہ، وہ حج کمیٹی سے گئے ہیں، ہمارے ساتھ حج کے سفر پہ ہمارے محلے کے مسجد کے مؤذن صاحب بھی آئے ہیں حج پہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو مؤذن صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو حکومت کی طرف سے قربانی کو لازم کر دیا گیا ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ حضرات پیسہ دیں قربانی کا، میں ایک جگہ جا کے قربانی کروں گا، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر بھی آپ کو لا کے دوں گا۔ کیا میری رائے جاننا چاہ رہے تھے؟ میں نے کہا کیا دنیا میں اتنے بھولے آدمی بھی ہوتے ہیں کیا؟ بھئی حکومت نے جب کہہ دیا کوئی باہر نہیں کر سکتا ہے، پیسے بھی لے رہے ہیں حج کمیٹی والے، باہر نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے کرتا ہوں۔ عقل کی بات ہے نا، ہر معاملے میں بڑے عقل مند ہوتے، اس معاملے میں عقل نہیں آتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب حکومت نے پابندی لگا دی ہے، وہ بندہ کہاں جا کے کرے گا؟ بھائی پوچھو اس سے ذرا، وہ نہیں کر سکتا ہے باہر۔
حکومت کو پتا چلے تو پکڑا بھی جائے گا وہ. ابھی کل کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آیا ہوگا، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، فتح پور میں مولانا غفران صاحب کو پولیس پکڑ کے لے گئی. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے دیکھا تھا. مولانا غفران صاحب کو فتح پور کی پولیس کل گرفتار کر کے لے گئی. کیوں گرفتار کیا؟ یہ فتح پور یو پی میں ہے، جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، بڑا تشدد ہے، سختی ہے. تو ان کو کیوں لے گئی پولیس پکڑ کے؟ انہوں نے اپنے اسٹیٹس میں لگایا تھا اشتہار کہ مشترکہ قربانی 3200 روپے میں، 3200 روپے میں مشترکہ قربانی، یعنی بڑے کے جانور کی قربانی ہم کریں گے، ہم کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تھا اشتہار کے طور پر. پولیس کے ہاتھ میں لگ گئی، پولیس آئی، ان کو پکڑ کے لے گئی، جیل میں ڈال دیا کہ بھائی جب قربانی یہاں بڑے گائے ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کے نسل کے جانور بھی ممنوع ہے، کیسے کہو گے تم؟ تو پولیس پکڑ کے لے گئی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سستی قربانی کی بات کرتے ہیں، عقل کی بات کہنا بھائی. جب آسام میں، بنگال کی حکومت ابھی بننے آتے کے ساتھ اس نے آرڈر کر دیا کوئی جانور نہیں، اس طرح بڑے کا جانور، بڑے کے نسل کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. یو پی تو پہلے سے ہے، بہار بھی ہے. ان علاقوں میں حکومت کی طرف سے سخت ترین وارننگ ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں بڑے کے جانور. تو علماء نے کہا کہ اللہ کے بندے، جب حکومت کا قانون ہے کہ گائے نہیں کرنا ہے، بیل نہیں کرنا ہے، بڑے کے نسل کو نہیں کرنا ہے، تو آپ قانون کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، اپنے جان کو داؤ پہ لگا رہے ہو، بلا وجہ کیوں کر رہے ہو؟ ہاں اگر شریعت یہ کہتی گائے ہی کرنا واجب ہے تب بات الگ، شریعت کہتی بیل ہی کرنا واجب ہے تب بات الگ. لیکن شریعت نے نہیں کہا گائے ہی کرو، بیل ہی کرو، نہیں کہا شریعت نے. بھائی جب ممنوع ہے تو قانون کا پاس اور لحاظ کیجئے، اپنے جان، اپنے عزت و آبرو کو بہرحال شریعت کے دائرے میں، شریعت کے قانون کے مطابق. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ قانون ہے حکومت کا، ہوا کرے، ہم اس کے خلاف کریں گے نہیں، ایسا نہیں ہے. اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. تو جو لوگ یہ باہر کے شہروں میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں کے لیے جو قربانی وصول کر رہے ہیں، اخبار دیکھا ہوگا نا آپ نے، پچھلے ہفتے دیکھا ایک صاحب نے اشتہار دیا 1500 میں قربانی ہو رہی ہے بڑے کی، آپ لے لیجئے. آج کے اخبار میں دیکھا ایک صاحب نے کیا 2000 میں قربانی ہو رہی، لے لیجئے. ابھی مولانا غفران صاحب پکڑے گئے 3200 کی قربانی، اور لوگ دے رہے. میں جو یہاں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کسی کی مخالفت نہیں ہے، مجھے کسی سے لینا دینا نہیں ہے. جو حق ہے، جو صحیح ہے، صحیح رہنمائی کر رہا ہوں. اللہ نے عقل دیا ہے تو میں نے ان صاحب سے کہا، جاننے والے سے، حکومت نے پیسہ بھی لے لیا ہے، آپ کو محسن صاحب سمجھا رہے ہیں کہ وہ قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے، مجھے پیسہ دو، میں ویڈیوگرافی، ارے ویڈیوگرافی کا تماشا دنیا جانتی ہے کیا کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہاں بھی جانتے ہوں گے. یہ کیسے آپ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نہیں ہمارے قابل اعتماد ہے، جو کرنا ہے کرو، میرا کام کہنا ہے، بتانا ہے، آگے آپ جانو. تو دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا جو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے، افضل ہے کہ قربانی وہاں قربانی کے وقت موجود رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کی قربانی ہو رہی تھی، فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ، آ کر تمہاری قربانی کی جگہ پہ کھڑو. مطلب اپنی قربانی ہو رہی ہے، ممکن ہے اپنے انتظام میں، اپنے دائرے اختیار میں آدمی کو کرنا چاہیے. اور آگے کوئی سمجھا ہی سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے، آگے آپ سمجھے. کل ہی پولیس اسٹیشن والوں نے جو ہے مسجدوں کی، اس علاقے کے اس علاقے کے مسجد کے منتظمین کو بلایا تھا، پولیس اسٹیشن میں بلایا گیا تھا، اے سی پی نے بلایا تھا، اور بلا کر یاد دلایا قانون. کیا قانون یاد دلایا؟ بھائی قربانی کرنا ہے آپ کو، تو کانگریس کی حکومت ہے، ذرا سمجھا کر بول رہے ہیں. جن علاقوں میں دیکھ رہے ہیں صرف اسٹیٹس اور اشتہار لینے پر پولیس پکڑ کے جا کے بند کر دے رہی ہے. جب وہ اشتہار لگانے پر بند کر دے رہی ہے تو پکڑے گا تو ہڈیاں توڑ کے چھوڑے گی، ہے نا بھائی؟ اس لیے بہرحال احتیاط کرنا ضروری ہے. تو یہاں اس علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ پولیس اسٹیشن نے اس علاقے کے مسجد کے منتظمین کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد خاص طور سے کہا
یہ قربانی کے جانوروں کی گلی میں نمائش نہ کریں. مسلمانوں کا طریقہ ہو گیا ہے کہ اپنے جانوروں کی نمائش گلیوں میں کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے بندے کس کو دکھا رہا ہے تو آخر کس کو بتا رہا ہے آخر تذکرہ ہمیں اتنے کی قربانی کرے ہمیں اتنے کی قربانی کرے. اور وہ جو باہر کے اسٹیٹ میں 2000 میں کر لیے وہ کسی کو نہیں بولتے ہیں. شرم کی بات ہے نا, ہمیں کم پیسے میں کر لیے لیکن بڑا جانور ہے ہمیں اتنے میں لیے ہمیں 1 لاکھ میں لیے ہمیں 2 لاکھ میں لیے اور جانوروں کو گلی میں گھما رہے ہیں. تو پولیس نے سختی کے ساتھ منتظمین سے کہا کہ مسجدوں میں آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں. ہر سال بتاتا ہوں بہرحال یہ تو پہلی بات نہیں ہے اور قانون کی پاسداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ بلا وجہ اپنے جانوروں کو ہم نمائش کرتے ہیں بیل کو یا دوسرے جانوروں کو گلیوں میں گھماتے پھریں ہم اور گندگی کرتے پھریں گندا بنا کے صحیح نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ کہ جانور گلی گلی میں نمائش نہ کریں. ظاہر سی بات ہے تقویٰ کے معاملے میں خاص طور سے قربانی کے معاملے میں اللہ نے کیا کہا تمہارے جانور کا گوشت یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. تم ہی کھاتے ہو نا بھائی گوشت تم ہی کھا لیتے ہو. اللہ کو کیا پہنچتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ. اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے. اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے. یہ قربانی جو ہے نا اصل میں قربانی مطالبہ کر رہا ہے ہماری پوری زندگی میں قربانی ہونا چاہیے. بغیر قربانی کے تو بات بنتی بھی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے بغیر قربانی کے نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ ہے نا. صبح میں اٹھ کے آنا ہے نماز پڑھنے مسجد کے پڑوس میں سوتا رہتا ہے آدمی. اگر اٹھ کے آنا ہے تو نیند تو قربان کرنا پڑے گا نا. عیش و آرام تو قربان کرنا پڑے گا. تو قربانی تو دینی ہی پڑے گی. شریعت پر عمل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اور جانور کے قربانی یہی تعلیم دینے کے لیے سکھایا جا رہا ہے کہ قربانی کے جذبہ تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. ایک قربانی تو یہ کہ اپنے جانوروں کی گلیوں میں نمائشی نہ کریں. قانون کی خلاف ورزی پولیس نے وارننگ دی ہے ایسا نہ کریں. آپ قربانی کرنا ہے اپنے گھر میں کر لیں اپنی بند جگہ پہ کر لیں گلیوں میں نہ کریں. اور ایسے ہی یہ قربانی بہت سارے لوگ گلیوں میں کر لیتے ہیں تو پولیس نے کہا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ گلی میں کر رہے ہو وہیں گندگی وہیں خون بہہ رہا ہے وہیں گندگی ہو رہی ہے. ظاہر ہے گلی یا روڈ جو ہے یہ قربانی کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا عام لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے ہے. آپ اگر وہیں گلی میں آپ روڈ پر اگر یہ کام کرو گے تو قانون کی خلاف ورزی ہے. ایسی میں نے کل سختی کے ساتھ کہا ہے کہ لوگوں کو بتائیں اس پر وہ عمل کریں. ایسی قربانی کے جانوروں کا جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے ہمارے گلیوں میں چلے جائیے ہر گلی میں چلے جائیے آپ لوگ یہاں وہاں ٹھیک لگا کے گھر کے باہر ڈال دیتے کچرا. اور قربانی کے دوسرے دن اگر آپ مسلم محلوں میں گزرے ہر طرف سے بدبو کچرے کا ڈھیر یہی ہوتا ہے نا. پولیس نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ بھی غلط ہے شریعت کے خلاف بھی ہے. شریعت کی کہتی ہے نظافت اور طہارت آدھا ایمان ہے ہماری ذمہ داری ہے. بھئی وہ کچرا وہاں رکھیں جہاں کارپوریشن کی طرف سے جگہ متعین ہے ان گاڑیوں میں ڈالیں جس کے جو گاڑی اس کے لیے مختص ہے. آپ جا کر کچرے پہ ڈال دیں کھلے ایسی ادھر ادھر ڈال دیں ظاہر سی بات یہ غلط ہے. لہذا یہ کام نہ کریں. جو لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں اس کا جو بھی کچرا وغیرہ ہو تھیلی میں جمع کر کے کارپوریشن کے کچرے کی جو گاڑی ہے وہاں ڈالیں. راستوں پر یا پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے ہرگز کچرا نہ ڈالیں. انشاءاللہ کریں گے نا یہ کام. اور ایسی ایک بات اور پولیس نے کہا یہ قربانی سے ہی متعلق نہیں ہے عام دنوں سے متعلق ہے. یہ مسجد کے سامنے جو پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے نا پارکنگ کی جو جگہ ہوتی ہے یہ مسجد کے سامنے پارکنگ کی جگہ کس کے لیے ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے نا. آپ کی دکان کے سامنے کوئی دوسرا پارک کرے آپ بھگا دیتے ہو چلو یہاں سے. آپ کا کسٹمر آئے تو کھڑانے دیتے ہو آپ. مسجد کے سامنے جو پارکنگ کے لیے جگہ ہے وہ اصل میں مصلیوں کے لیے ہے. جو 5 وقت نماز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے جگہ ہے وہ گاڑی کھڑائیں نماز پڑھیں جائیں اس لیے ہوتا ہے نا. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے صبح ہوتے ہی دکان کہیں ہے گاڑی لا کے صبح ہی پارک کر دیا غائب ہو گئے. دن بھر کے لیے وہاں گاڑیاں ان کی کھڑی. نماز پڑھنے کے لیے جو بندہ آتا ہے
اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، جو دور سے آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اب کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈبل پارکنگ۔ ایک پارک تو پہلے وہ کر کے چلے گئے، جو دکان والے لوگ ہیں جن کو مسجد کے نماز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو وہ کر کے چلے گئے، اب جگہ تو ہے نہیں، اب ایک آدمی نماز کے وقت آتا ہے، کیا کرے وہ؟ ڈبل پارکنگ۔ پولیس نے سختی کے ساتھ ہدایت کیا ہے کہ مسجدوں کے پاس ڈبل پارکنگ ہرگز نہ کریں، سختی کے ساتھ کارروائی ہوگی، اس میں لاک ڈالیں گے اور کارروائی شروع بھی کر چکے ہیں۔ لہذا دو باتیں، ایک تو ڈبل پارکنگ نہ کریں، دوسری بات جو لوگ دور دراز کہیں اور ہیں، یہ پارکنگ اصل میں مسجد میں آنے والوں کے لیے، مصلیوں کے لیے ہے، تاکہ سہولت کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ آپ کہیں اور اٹھا کے کھڑا دیتے ہو، یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈبل پارکنگ سے بھی پرہیز کریں۔ اور دوسری چیزیں جو قربانی سے متعلق ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، وقت ہو گیا شاید، تو اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بتائے کو آپ حضرات جانتے ہیں، روایت ہلال کمیٹی کا اعلان ہے کہ جمعرات کو 28 مئی کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، اور اس مسجد میں بھی یہ بھی اعلان رہ گیا تھا، ہماری اس مسجد میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے والے ہیں مولانا عبید اللہ صاحب قاسمی، میں بھی نہیں جانتا ان کو کون ہے وہ، بہرحال وہ اعلان میں وہی اشتہار میں مولانا عبید اللہ قاسمی کوئی صاحب ہیں، ان کو متعین کیا گیا ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو 7:30 بجے اس مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ہوگی، اور نماز کے لیے جو چیزیں عید الاضحیٰ میں جو مسنون ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہے نا، اچھی طرح جانتے، وقت بھی نہیں ہے تفصیل، کئی چیزیں مسنون ہیں، ذرا جلدی اٹھنا اور غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، تکبیر تشریف بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز عید گاہوں میں، میدانوں میں پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عیدین کی نماز کھلے میدان میں پڑھا ہے، آپ نے مسجدوں میں نہیں پڑھا ہے۔ زندگی میں ایک بار بارش آ گئی تھی، اس بارش کی مجبوری کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے، لہذا علماء نے کہا کہ ہم کو کھلے میدانوں میں، عیدگاہوں میں عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کوئی عذر ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، بارش آ گئی ہو یا کچھ اور وجہ ہو، کوئی مسجدوں میں پڑھ لے تو کوئی بات نہیں، بلا وجہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے چلو مسجد میں نماز ہو رہی پڑھ لو، بہتر۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔